بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم. میں ہوں آپ کے ساتھ اشفاق اسحاق ستی، اور آج کے دن جو چیزیں اہم ترین رہی ہیں اس پہ ہم ذرا بات کر لیں گے. ایک تو بلدیاتی الیکشن چل رہے ہیں کراچی سمیت سندھ بھر کے 24 اضلاع میں، اور پھر کم از کم کراچی کی حد تک یہ پتہ چل جائے گا کہ میئر کون بنے گا. جماعت اسلامی اپنی جانب بہت زیادہ پر امید دکھائی دیتی ہے، اور حافظ نعیم صاحب سے ہماری کل بات بھی ہوئی تھی تو وہ کافی پرعزم دکھائی دے رہے تھے کہ ہم تو کلین سویپ کریں گے. دوسری جانب پیپلز پارٹی اپنی جگہ کانفیڈنٹ ہے. لیٹس سی واٹ ہیپنس. مذاکرات کے حوالے سے مستقبل کیا ہے؟ کیا یہ پھر ٹائم گین کرنے کی کوئی ٹیکٹک ہے؟ کل بھی اس سے متعلق ہم نے بات کی تھی، آج بھی کچھ تھوڑا سا تذکرہ کریں گے. اب دوسرا یہ ہے کہ 14 مئی کے الیکشن جو ہیں ان میں اب دیکھیں وقت کیا رہ گیا، تقریباً 7 دن کا وقت رہ گیا. آج 7 تاریخ ہے، اور اس کے بعد کیا یہ ممکن ہے کہ الیکشن ہو پائیں گے؟ چیف جسٹس آف پاکستان نے آج جو گفتگو کی، اس گفتگو کے اندر ظاہر ہے کہ انہوں نے کہا کہ فیصلہ برقرار ہے. اب فیصلہ برقرار ہے تو پھر 14 مئی کو الیکشن کس طرح سے ہوں گے؟ اور مذاکرات ظاہر ہے کہ کوئی شرط نہیں تھی، ایک سجیشن تھی. اس سجیشن کے اوپر سیاسی جماعتوں نے کس حد تک عمل درآمد کیا اور کیا ممکنات ہوں گی، یہ جاننا بہت ضروری ہے. دوسری جانب ملک میں آپ دیکھ لیں کہ بے یقینی ہی بے یقینی ہے. میں اگر ہم اپنے اطراف میں کسی سے بھی بات کریں تو کوئی بھی سرٹینٹی سے نہیں کہہ سکتا کہ ہمارا ملک کس سمت میں جا رہا ہے. اور ظاہر ذمہ داری کس کی بنتی ہے؟ یہ ہم سب لوگوں کی ایک کلیکٹیو رسپانسبلٹی بنتی ہے. کسی ایک شخص کی ذمہ داری نہیں ہے، تمام اداروں کی، تمام شخصیات کی، سیاسی جماعتوں کی، ہر کسی کی ذمہ داری ہے کہ ملک کو ٹریک پر ڈالنے کے لیے اپنے اپنے حصے کا کام. لیکن بہرحال کس حد تک کوئی کام کر رہا ہے یہ بھی سب کے سامنے ہی ہے. اچھا، چیف جسٹس آف پاکستان نے آج جو گفتگو کی، پہلے آپ کو ذرا وہ سنواتے ہیں. When it comes to constitution enforcement, we must not blink our eyes. If it says 90 days for holding elections, it is not our choice. It is our duty to say that. You call it controversy. I'm sorry. I'm not worthy of controversy. You say you support us. Please don't say that. If you stand up for the constitution and the law, then you must support the Supreme Court of Pakistan, not any individual. The Supreme Court, when it speaks on merit, its judgment has moral authority. When those judgments are not appealed or no review is filed, then that means no one has any objection to the judgment. If a judgment is not challenged, then it becomes final. So let's see what happens now. The political leadership of Pakistan agreed to start negotiations, which have not ended yet. This is what we were informed. We have nothing to do with that, but at least they are conscious that they have a duty to comply the Constitution. And we are there to support that effort. Otherwise, our judgment is there. جی، ادروائز سپریم کورٹ فیصلہ دے چکی ہے، اور ظاہر ہے کہ مذاکرات ہو رہے ہیں تو اس حوالے سے ہمیں انفارم کیا گیا ہے، لیکن کم از کم سیاسی جماعتوں کو ادراک تو ہے. اب یہ ذرا آپ دیکھ لیں کہ سپریم کورٹ فیصلہ دے چکی ہے، آئین پاکستان کہتا ہے 90 دن میں الیکشن ہونے، اور ظاہر ہے کہ اس پہ عمل درآمد کرنا ہماری ڈیوٹی ہے. یہ سارے معاملات ہیں، تو اس پر ذرا گفتگو کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ جو مہمان ہیں ان کا تعارف آپ سے کروائے دیتے ہیں. سینیٹر ولید اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، رہنما پاکستان تحریک انصاف کے. بہت شکریہ جی پروگرام میں وقت نکالنے کے لیے. اس کے ساتھ ساتھ شعیب شاہین ہیں، سابق صدر اسلام آباد بار، اور وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور بلکہ فیصل کریم کنڈی صاحب بھی معاون خصوصی ہیں وزیر اعظم کے، اور مرکزی سیکرٹری اطلاعات ہیں پیپلز پارٹی کے، وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو ولید اقبال صاحب، آج کی جو گفتگو ہوئی، خاص طور پہ چیف جسٹس آف پاکستان نے گفتگو کی، اور اس تناظر میں کہ آج سے لے کے 14 مئی کے انتخابات میں صرف 7 دن کا وقت رہ گیا ہے، سپریم کورٹ کا فیصلہ موجود ہے اپنی جگہ، مذاکرات کی اب بھی بات ہو رہی ہے، جو رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کرائی گئی ہے، کیا ہو سکتا ہے ان 7 دنوں میں؟ اس کا جواب میرے پاس تو نہیں ہے ان 7 دنوں میں کیا ہو سکتا ہے. چلیں لیٹ می ریفریز اٹ. ظاہر ہے آپ کو کیا ہوتا دکھائی دے رہا ہے 7 دن میں؟ دیکھیں جی، میں اس سے زیادہ عمومی بات یہ کروں گا کہ اس بات میں کوئی ڈاؤٹ ہے ہی نہیں کہ آئین سے انحراف ہو چکا ہے اور مسلسل ہو رہا ہے. اور اگر سپریم کورٹ کی سپریم کورٹ مداخلت کیوں کرتا ہے، سپریم کورٹ جانے کی ضرورت کیوں پڑی، یا سپریم کورٹ نے اس پہ ایکشن کیوں لیا؟ کیونکہ جو متعلقہ ادارے ہیں، جو متعلقہ حکام ہیں، جو ادارہ ہو گیا الیکشن کمیشن آف پاکستان، حکام ہو گئے جو آپ کی انتظامیہ ہے، نگران ادھر صوبے میں اور وفاق میں آپ کی جو حکومت ہے، وہ اپنا آئینی فرض نہیں ادا کر رہے، تو پھر آپ عدالتوں سے رجوع تو کیا ہی اس وقت جاتا ہے. عدالتیں اس وقت حرکت میں آتی ہیں جب کوئی قانون اور آئین کے تحت ذمہ داری پہ عمل درآمد نہ ہو رہا ہو، اور اس کو جبرن پھر عمل درآمد کرانا جائے، یعنی کہ حکم کیا جائے. وہ سپریم کورٹ نے کر دیا ہے. تو میں چاہتا کیا ہوں دیکھنا وہی کہ جی آئین کی پاسداری ہو. آئین نے 90 دن وضع کیے ہوئے ہیں، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. اور بائی دا وے
یہ جو مذاکرات کا بھی آپ ذکر کر رہے ہیں، جس کا بات چیت کا جو 2-3 راؤنڈز ہو چکے ہیں، اس میں بھی تحریک انصاف کی طرف سے جو شرائط دی گئی ہیں، چلیں وہ ایک دن الیکشن ہونا اس پہ کوئی ایسی قابل اعتراض بات نہیں ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو اسمبلیاں ٹوٹ چکی ہیں اس کا الیکشن کو تاخیر کیا جائے، بلکہ جو دوسری اسمبلیاں نہیں ٹوٹی ہوئی، اگر جو ایک دن کرنا چاہتے ہیں وہ ان کو توڑ کے پہلے کروائیں تاکہ وہ بیک وقت وہ ہو سکیں. لیکن ہماری ایک شرط یہ بھی ہے کہ ایک دن الیکشن ہو، اور اگر کسی بعد کی تاریخ پہ ہوں جو ابھی سے ہے، ابھی تو کوئی حتمی اس پہ نہیں طے ہو سکا، لیکن اگر ہوتا بھی ہے، میں مفروضے پہ کہہ رہا ہوں، تو ہم نے پھر ساتھ یہ بھی کہا ہوا ہے کہ ہمارے ممبران قومی اسمبلی میں آئیں گے، سینٹ میں تو ہم ہیں ہی، اور آ کے پھر ایک ون ٹائم کا آئینی ترمیم کریں گے جو اس چیز کو ریگولرائز کرے گی. یہ آئین سے انحراف ہے اور ہم نہیں چاہتے کہ یہ مثال قائم ہو، اور obviously وہ اس کو کانسٹیٹیوشنل کور دے گی، کیونکہ میں خود بھی اپنے پروگرامز میں یہی جاننا چاہ رہا تھا کہ ظاہر ہے کہ بیر منیمم کی کوئی لمٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، بیر منیمم کی بات کی، اس کے اندر وہ تاریخ بھی گزر گئی. اب ظاہر ہے کہ اگر سیاسی جماعتیں مذاکرات کے ذریعے کسی چیز پہ اگری ہوتی ہیں تو اس کی صورت میں رستہ یہی ہے کہ تحریک انصاف آئے اسمبلیوں میں واپس، اس کے بعد ایک آئینی ترمیم ہو جس کے تحت کور ہو، ورنہ اگر اس طرح سے کوئی چیز ہو جاتی ہے تو پھر تو آگے بھی کوئی اس کی روک تھام نہیں ہو پائے گی. بالکل جو بہت غلط مثال قائم ہوئے گی. اور مجھے حیرت اس بات پہ ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز بیٹھی ہوئی ہیں دوسری سائڈ پہ، پی ڈی ایم میں پی ایم ایل این ہے، پی 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 ہے، ان کو سمجھ نہیں آتی کہ آج سے کچھ 4-5 سال بعد یہ پھندا ان کے گلے میں بھی جا سکتا ہے. یہ جس طرح کی مثال قائم کر رہے ہیں یہ بڑی غلط مثال ہے، اور یہ تو ڈکٹیٹروں کے زمانے میں ہوتی تھی جب آئین نہیں ہوتا تھا. آئین کے ہوتے ہوئے یہ کر رہے ہیں، اور ظاہر ہے چیف جسٹس بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور بڑی قابل تحسین بات ہے کہ وہ ڈٹ گئے ہیں. اور مجھے بڑی مایوسی ہے کہ اس وقت ہماری عدالت عظمیٰ میں تقسیم ہے جس کو پورے اپنے فائدے پہ اٹھا رہے ہیں، جس کا یہ پی ڈی ایم گورنمنٹ اور لان تان کر رہے ہیں اور برائیاں کر رہے ہیں ججز کی اور کورٹ کی. اور بہت ہی غلط اور بڑی ہی افسوسناک مثال، بہت بڑی کانسٹیٹیوشنل ٹریجڈی کا سامنا ہے ایک پولیٹیکل کلاس کے ہاتھوں ہمیں. یہ میری مایوسی ہے. بٹ ٹو کٹ اے لانگ سٹوری شارٹ، 14 تاریخ کو الیکشن ہونے چاہیے. الیکشن تو ایک دن کے نوٹس میں بھی کورٹس نے کروائے ہیں، اللہ کرے الیکشن ہو 14 تاریخ کو ضرور ہو. ٹھیک ہے شعیب شاہین صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے یہی سوال کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ جس طرح کی تیاریاں دیکھ رہے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ سمت دیکھا جاتا ہے، پھر اس کے بعد ڈائریکشن میں قدم اٹھتے دیکھے جاتے ہیں، پھر پتہ چلتا ہے کہ ہونے کہ نہیں ہونے، اب تک کی جو صورتحال ہے فیصلہ برقرار ہے، ہوں گے الیکشن آپ کی نظر میں؟ دیکھیں میری نظر میں تو بظاہر جو اس وقت کے سرکمسٹانسز اور تیاریاں ہیں اس کے نتیجے میں تو مجھے نظر نہیں آتا کہ یہ الیکشن یہ 14 مئی کو ہو سکیں گے. دیکھیں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے آج بڑی پازیٹیو باتیں کی ہیں. سب سے پہلی تو اپریسیشن ان کو یہ ہے کہ انہوں نے کسی تنقید کا جواب نہیں دیا جو ان کی ذات کے اوپر ہوئی، جو سپریم کورٹ کے اوپر ہوئی، انہوں نے اس کو ہر چیز کو پازیٹیو سینس میں بات کی. دوسرا انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی کہ سپریم کورٹ کے پاس چوائس نہیں ہے، سویٹ ویل نہیں ہے کہ کب کا تاریخ کا فیصلہ دے دے کہ جی آپ الیکشن کرائیں. وہ کہتے ہیں اٹ از آور ڈیوٹی، کانسٹیٹیوشنل ڈیوٹی ہے. آئین اگر کہتا ہے 90 ڈیز کا تو ہم پابند ہیں 90 ڈیز میں الیکشن کرانے کے، اور ہم نے وہی فیصلہ کرنا ہے. ہمارے پاس یہ فیصلہ کرنے کا جو اختیار ہے وہ اختیار لمیٹڈ ہے. وی ہیڈ ٹو امپلیمنٹ دی کانسٹیٹیوشنل مینڈیٹ، اور کانسٹیٹیوشن کے مطابق ہم نے فیصلے کرنے ہیں. اب دیکھیں اس وقت پاکستان کے تو واقعی بہت برے حالات ہیں. جو اکنامک ہمارا بریک ڈاؤن ہو گیا ہے، جس کے نتیجے میں برین ڈرین آلریڈی ہو چکا ہے. 10 لاکھ کے قریب ایک سال میں ہمارے لوگ ملک چھوڑ کے چلے گئے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جس کا احساس نہیں ہے، ویلتھ اور ریسورسز لوگ لے کے جا رہے ہیں یہاں سے، انڈسٹری چینج ہو رہی ہے، فیکٹریز بند ہو گئی ہیں، لوگ یہاں سے پیسہ لے کے بھاگ رہے ہیں. تو اب اس کے لیے سپریم کورٹ نے جو بات کی تھی کہ مذاکرات کا راستہ، اب 3 آپشنز ہیں جو میں آپ کو ایک ایک کر کے بتاتا ہوں. پہلا راستہ انہوں نے آج بھی بات کی چیف جسٹس صاحب نے، آج بلکہ چائنیز ایمبیسڈر نے جو ہمارے دوست ممالک ہیں انہوں نے بھی بات کی ہے کہ جی آپ ڈائلاگ، سیاسی ڈائلاگ کے ذریعے ان مسائل کا حل نکالیں. میرا خیال ہے دیٹ واز اے پازیٹیو سولوشن، تاکہ آپ ایک سیاسی ٹمپریچر کو بھی کم کریں گے، آپ پولیٹیکل سولوشن کو بھی لے کر آئیں گے، اور تمام پولیٹیکل پارٹیز اگر مل کے بیٹھیں گے. شیخ صاحب لیکن ایک چیز مجھے یہ بتائیے گا کہ جو آپ کی نظر میں، ظاہر ہے آپ قانون دان ہیں اور جو دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے اس میں، ایک تو حل جو ہے ولید اقبال صاحب اور میں ڈسکس کر رہے تھے وہ یہی تھا کہ کانسٹیٹیوشنل کور چاہیے ہوگا لیجیٹیمیسی کے لیے، ٹھیک ہے. اب اگر سیاسی جماعتیں اس پر آمادہ نہیں ہوتی کسی بھی طرف کی، پی ٹی آئی یا پھر پی ڈی ایم کی جانب سے اگر ڈیلنگ ٹیکٹکس یوز کی جاتی ہیں اور سپریم کورٹ کا اس کے بعد کوئی فیصلہ اس نوعیت کا آ جاتا ہے، توہین عدالت کی کارروائی ہوتی ہے، پھر اس کے بعد یہ لیجیٹیمیسی کا کیا ہوگا؟ کس طریقے سے معاملات آگے بڑھیں، ہوگا کیا؟
دیکھیں میں نے وہی کہا نا کہ 3 آپشنز ہیں. پہلا آپشن تو یہ پازیٹیو آپشن تھا, مذاکرات کے نتیجے میں کسی نتیجے پہ پہنچتے اور اس کو کانسٹیٹیوشنل کور دے دیتے اور اس کے ذریعے سے آپ اس چیزوں کو سسٹم جو ہے آن ہو جاتا اور آئندہ کے لیے بھی ایک پریسیڈنٹ نہ بنتا کہ جو بھی خرابیاں ہوئی ہیں اس کو کانسٹیٹیوشنل کور حاصل ہو گیا. اور اگر یہ نہیں ہوتا ہے, فرض کرو اب چیف جسٹس یا بینچ آف دی جو سپریم کورٹ ہے ان کے پاس کیا آپشن باقی بچا ہے؟ اگلا آپشن یہ ہے کہ وہ سائلنس کر لیں, وہ کہیں کہ ہم نے فیصلہ دے دیا ہے, اس کی اپنی مورل اتھارٹی ہے, ریاست اس کو ماننے کو تیار نہیں, پارلیمان اس پہ تنقید کر رہی ہے, ریسورسز جو ہے انڈر آرٹیکل 220 جن لوگوں نے دینے تھے وہ دینے کے پابند ہیں لیکن وہ نہیں دے رہے, لہذا ہم خاموشی سے بیٹھ گئے ہیں. لیکن اس کا نقصان کیا ہے؟ جو 22 کروڑ عوام کا ٹرسٹ اور فیتھ ہے سپریم کورٹ کے اوپر وہ شیک ہوگا کہ اگر غریب آدمی آئے, کام آدمی کا کیس ہو تو اس کو آپ 1 گھنٹے میں ایگزیکیوٹ کر لیتے ہیں. اور اگر فرض کرو آپ کسی بڑے طاقتور طبقے, ہلکے اسٹیبلش, وزارت دفاع, خزانہ, پارلیمان, اور یہ لوگ اگر نہیں مانتے تو آپ ان کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں کرتے, کچھ بھی نہیں کریں گے. تو میرا نہیں خیال کہ اس طرف سپریم کورٹ جائے گی, کیونکہ سپریم کورٹ واحد فورم ہے, عدالتیں اور سپریم کورٹ آف پاکستان, جس کی طرف 22 کروڑ عوام اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے جاتے ہیں, کیونکہ یہ آئین اس کو اجازت دیتا ہے کہ ان کے حقوق کا تحفظ کریں. اب تیسرا آپشن جو باقی بچ گیا ہے وہ ہے کانٹیمپٹ پروسیڈنگز. اب وہ کانٹیمپٹ پروسیڈنگز میرا خیال ہے اگلا ہفتہ بڑا امپورٹنٹ ہے. سپریم کورٹ نے کانٹیمپٹ پروسیڈنگ انیشیٹ کرنی ہے. ظاہر سٹارٹ ہوگا بیوروکریسی سے, جس میں وزارت خزانہ کا سیکٹری ہے, گورنر اسٹیٹ بینک ہے, سیکٹری دفاع ہے, سیکٹری انٹیریئر ہے, اور اس کے ساتھ پرائم منسٹر تک بات پہنچے گی. اور تمام وہ منسٹرز جن لوگوں نے اسکینڈلائز کیا ہے سپریم کورٹ کی ججمنٹ کو, ڈیفائنس کیا ہے, اس کا مذاق اڑایا ہے, انہوں نے تو پارلیمان کو سامنے لا کے رکھ دیا. اس پر بھی بات کریں گے کہ کس طریقے سے کیا ہو سکتا ہے. بہت شکریہ فیصل کریم کنڈی صاحب فار بینگ ود اس. آپ نے بھی ہمیں جوائن کر لیا فائنلی. یہ 1 ہفتہ رہ گیا اب 14 تاریخ کو, اور ظاہر ہے کہ اب وقت بہت کم ہے. سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں انہوں نے آج فرما دیا ہے کہ جی فیصلہ تو ہمارا برقرار ہے, سیاستدان آپس میں مذاکرات کر رہے ہیں, لیکن وہ شرط نہیں ہے, وہ سجیشن تھی. تو اب آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ اس 1 ہفتے میں کیا آپ لوگوں کا موڈ ہے, کیا کرنے جا رہے ہیں آپ لوگ, کس طریقے سے ڈیل کریں گے چیزوں کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, پہلی بات تو ہے کہ الیکشن کمیشن نہیں کرانا ہے, اور دوسری بات ہے کہ بہت سی چیزیں اس کے اندر جو ہے, جیسے پارلیمنٹ نے اپروول نہیں دی ان کی, جو فیڈرل کیبنٹ نے جو ہے, وہ فیڈرل حکومت نے جو بجٹ منظور کیا الیکشن کے لیے, اس پہ جی وہ کنسولیڈیٹڈ جو فنڈز تھے. جی اچھا. اب دوسری بات ہے کہ پولیٹیکل ڈائلاگز جو رہے, 3 دفعہ 3 بیٹھکیں ہوئی ڈائلاگز کی, اور وہ بھی جو ہے ڈائلاگز اس میں چل رہے تھے. میں ذاتی طور پہ میرا خیال یہ ہے کہ, اور 14 تاریخ جو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی 1 ہفتے کے بعد 14 تاریخ ہی ہے, اس پہ جو ہے الیکشن ہونا میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ہے وہ مشکل ہے. سپریم کورٹ کی جس صاحب نے بات کی ہوگی, لیکن دیکھیں الیکشن میں بہت سی چیزیں ہیں جس میں آپ نے بیلٹ پیپر بھی چھاپنے ہیں, ڈیوٹیاں بھی لگانی ہیں, باقی چیزیں بھی ہیں. اور جس پولیٹیکل پارٹی کو آپ دیکھیں کسی نے کمپین تو کی ہی نہیں ہے. اگر کینڈیڈیٹس وہاں پہ لانچ ہوئے ہیں تو کسی نے تو پولیٹیکل کمپین یا ایسا کچھ آپ نے بھی کہیں نہیں دکھایا کہ کہیں پہ جلسے ہو رہے ہیں اور کارنر میٹنگز ہو رہی ہیں یا کوئی وہ ہو رہا ہے. اور صرف جو یہاں پر ایک اور سوال بھی اٹھتا ہے, اس کا مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ تمام جماعتیں انکلوڈنگ پی ٹی آئی تیار ہی نہیں ہے الیکشن کے لیے, آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے آپ کی توسط سے کوئی پروگرام نہیں دیکھا پی ٹی آئی کا جلسے کا کہ اس نے کوئی وہاں پر جو ہے وہ کوئی پنجاب میں کوئی جو ہے انہوں نے جلسہ کیا ہو. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ صرف پنجاب کیوں, خیبر پختونخوا میں بھی اسمبلی ٹوٹی ہے, یہ بھی ایک صوبہ ہے جہاں پہ اسمبلی ٹوٹی ہے, لیکن اگر ہم تیاریوں کی بات کریں تو خان صاحب ٹکٹس وغیرہ بھی دے چکے ہیں, اور اس کے اوپر ڈسکشنز بھی کافی ہو چکے ہیں کہ کس کو ملنا چاہیے تھا, کس کو ملا, کس کو نہیں ملا. پھر ظاہر ہے کہ وہ جلسوں کا بھی اعلان کر چکے ہیں کہ 14 تاریخ تک مسلسل جلسے کریں گے عمران خان صاحب. تو اپنے تئیں تو وہ کر رہے ہیں ظاہر ہے کہ تیاریاں, حالانکہ سامنے سے دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی ٹکٹیں تقسیم کی, اپنے کینڈیڈیٹ لانچ کیے ہیں اور سب کچھ کیا ہے, لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ وہ موڈ, اب ڈسکشن ہے کہ وہ موڈ ابھی نہیں بنا الیکشن کا. خان صاحب کب سے اپنی الیکشن کمپین شروع کریں مجھے نہیں پتا, شاید انہوں نے آج کیا ہو, اب میں نے زیادہ فالو نہیں کیا آج ٹی وی کو, شاید خان نے آج شیڈول دیا ہو عمران خان صاحب نے کہ میں کون کون سے ضلع میں جا کے جو ہے نا وہ الیکشن کمپین کے سلسلے میں اپنے کینڈیڈیٹس کے لیے جلسہ کر رہا ہوں. وہ تو مجھے کوئی آئیڈیا اس وقت نہیں ہے, اگر میں بھی چیک کر لوں کیونکہ کہاں پہ جلسے ہیں اور کون کون سے دن ہیں. تو یعنی کہ یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے وہ اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ ابھی کسی کی تیاری نہیں ہے, یا پھر کسی نے جلسے نہیں کیے؟ ظاہر ہے کہ آپ لوگ اگر تیار ہوں گے تو پھر تو ہو جائے گا نا سب کچھ, آپ لوگ تیار ہی نہیں ہے الیکشن.
نہیں تیاری کی بات نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ جو ایک پروسیس ہوتا ہے الیکشن کا, اس الیکشن کا ایک پروسیس ہوتا ہے جس میں آپ نامینیشن پیپر جمع کرتے ہیں, اسکروٹنگ ہوتی ہے, پھر الیکشن کمپین ہوتا ہے, سارا کچھ ایک مومنٹ ہوتا ہے. اور آپ بھی دکھا رہے ہوتے ہیں کہ یہاں پر کارنر میٹنگ ہو رہی ہے, یہاں پہ جلسہ ہو رہا ہے, یہاں پہ ریلی ہو رہی ہے, یہاں پر یہ ہو رہا ہے. وہ چیز میں دیکھ رہا ہوں. تو یہ کام الیکشن کمیشن آپ کی نظر میں ہرڈل کیا ہے؟ الیکشن کمیشن آف پاکستان نہیں کروا رہا, پیپلز پارٹی اس وقت تیار ہے الیکشنز کے لیے جب بھی ہوتے ہیں, یا آپ نون لیگ کے ساتھ اس موقع پر؟ دیکھیں, اب تو ہر وقت تیار الیکشن کمیشن کر رہے ہیں. دیکھیں کراچی میں بھی آپ ہماری اتحادی جماعتوں نے کہا کہ جی الیکشن نہیں ہونے چاہیے اور آپ لیٹر لکھیں. ہم نے کہا تو تیار الیکشن کے لیے. انہوں نے کہا نہیں آپ لیٹر لکھیں, الیکشن نہیں ہونے چاہیے. ہم نے سی ایم نے لکھ دیا. ہائی کورٹ نے کہا کہ نہیں الیکشن کل ہوں گے. ہم نے وہاں پہ الیکشن لڑا. آج بھی یہاں پر ضمنی الیکشن کراچی ضمنی الیکشن ہو رہے ہیں بلدیات کے کراچی میں, بلکہ ہو چکے ہیں. اور میجورٹی آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ دوست پارٹی نے وہاں پر دوبارہ سیٹیں جو ہے میجورٹی کلین سویپ وہاں پر کی ہے. ایسی چیزیں یہ ہیں کہ ہم کہتے ہیں یہ الیکشن کمیشن کا ہے کام. دیکھیے بلدیاتی الیکشن کرانا الیکشن کمیشن اور صوبائی حکومت کا کام ہے. پنجاب میں بلدیاتی الیکشن 4 سال نہیں ہوئے, پی ٹی آئی والوں نے نہیں کرائے, انہوں نے نہیں کرا سکے یا نہیں ہوئے, وہ بھی تو ایک حصہ تھے, وہ انہوں نے نہیں کرائے. پھر اس کے بعد جب ضمنی الیکشن ہے قومی اسمبلی کا, استعفے دیے گئے, استعفے منظور نہیں ہو رہے تھے, احتجاج ہو رہے تھے. جب استعفے منظور ہو گئے, الیکشن کی بات آ گئی, تو پھر ہائی کورٹ. اچھا, آپ معاون خصوصی ہیں وزیر اعظم کے, ظاہر ہے کہ آپ کی وزیر اعظم صاحب سے بات بھی ہوتی ہوگی. تو ابھی جو آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہے اس سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر توہین عدالت کی کاروائی ہوتی ہے, لیٹس اسیوم کہ اگر خدا نخواستہ اگر ہوتی ہے کاروائی, تو اس صورت میں صوبائی حکومت ذمہ دار ہوگی, جو انٹرم سیٹ اپ کی ہے نگراں حکومت ہے, اور الیکشن کمیشن آف پاکستان ذمہ دار ہوگا, وفاقی حکومت اس کی ذمہ دار نہیں ہوگی, یہ آپ کہہ رہے ہیں؟ نہیں, تو وقت آنے پہ فیصلہ ہوگا کہ اگر اور مگر کی بات ہو رہی ہے. جب اگر ہوگا تو پھر اگر اس میں بات ہوگی کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا. میں نہیں سمجھتا کہ توہین عدالت کون اس کو کرے گا, لیکن دیکھیں ہم یہ کہتے ہیں الیکشن کمیشن نے کرنا ہے یہ کام. الیکشن کمیشن ریٹ نہیں ہے. الیکشن کمیشن نے حکومت سے پیسے مانگے, انہوں نے اپروو کیا, پارلیمنٹ نے اس کو ریجیکٹ کیا. آپ بجٹ پارلیمنٹ سے نہیں پاس کرواتے کہ آپ کہتے نہیں کہ نہیں آپ ہمیں ڈائریکٹ کریں, بجٹ پارلیمنٹ نے اپروو نہیں کیا. اور دوسری بات, ایک آؤٹ آف دی باکس میں کہہ رہا ہوں کہ پاکستان میں جب بھی اگر ایک دن میں الیکشن نہیں ہوں گے تو پاکستان میں یہ پولیٹیکل انسرٹنٹی چلتی رہے گی, راؤنڈ دی کلاک چلتی رہے گی, اور پھر انسرٹنٹی میں نہیں سمجھنے ختم ہوگی. پھر دیکھیں جب پنجاب میں الیکشن کرا لیں گے, کے پی میں کرا لیں گے, آپ کیا گارنٹی مجھے دے سکتے ہیں, عدالتیں کیا گارنٹی دے سکتی ہے, الیکشن کمیشن کیا گارنٹی دے سکتی ہے کہ وہ 2 وزیر الگ ہیں, وہ مرکز میں جب الیکشن ہوں گے اس کے اندر مداخلت نہیں کریں گے؟ بالکل کریں گے مداخلت. پہلے بھی کیا ہے اور بعد میں بھی کریں گے. پہلے بھی عدالتوں نے کوئی ایکشن نہیں لیا, بعد میں بھی کوئی ایکشن نہیں لیں گے. پہلے بھی الیکشن کمیشن ایکشن لیا, کسی نے اس کو ٹس سے مس نہیں ہوئے, اور بعد میں بھی نہیں ہوگی. چلیں اس پہ بھی فردر بات کر لیتے ہیں کہ کیا کس طریقے سے, اور اس پہ کون رکاوٹ ہے ایک دن انتخابات نہ ہونے پر. ایک بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد ان سارے سوالوں کے جواب لیتے ہیں. جی, تو ہم بات کر رہے تھے کہ ذمہ داری کس پہ عائد ہوتی ہے, کس طریقے سے یہ صورتحال آگے بڑھے گی. تو شعیب شاہین صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ تھوڑا سا مورل اتھارٹی کے حوالے سے ہمیں ایکسپلین کیجیے گا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے جو فیصلے ہیں وہ بائنڈنگ ظاہر ہے کہ ہوتے ہیں, اور لیگل اتھارٹی اور مورل اتھارٹی میں بیسکلی فرق کیا ہے؟ اور دوسرا ابھی یہ جو ساری صورتحال ہے اس پر ذمہ داری کس کی عائد ہوتی ہے؟ کیا الیکشن کمیشن اور نگراں حکومت کی؟ دیکھیے, اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ بڑا واضح ہے کہ جو مورل اتھارٹی ہے وہ تو اس کا امپیکٹ یہ ہے کہ جو فیصلہ آئین اور قانون کی عملداری کے لیے کیا جاتا ہے اس کو فار دی ٹائم بینگ اگر کنسرنڈ جو ریاستی ادارے ہیں اس کو نہیں ایگزیکیوٹ کرتے ہیں تو ایون دین اس کی مورل اتھارٹی آل اوور دی پاکستان یا جو اس کے 22 کروڑ عوام ہے اس کو وہ ایکسیپٹ کرتی ہے. نیچرلی اس کا امپیکٹ یہ ہے. جو لیگل اتھارٹی ہے وہ تو کانسٹیٹیوشن دیتا ہے نا اس کو. آرٹیکل 190 بڑا واضح ہے. آرٹیکل 190 کے تحت, آرٹیکل 189 کے تحت تمام ادارے پابند ہیں ٹو ایکٹ ان ایڈ آف دی سپریم کورٹ آف پاکستان. تمام ادارے پابند ہیں. اب جیسے میں نے پہلے گزارش کی کہ اب اس میں یہ کہنا کہ صرف وہ انٹرم سیٹ اپ والے تو ذمہ دار ہیں, دیکھیں نا آرٹیکل 224 کہتا ہے اب سپریم کورٹ کے فیصلے کو فار دی ٹائم بینگ آپ سائڈ پہ کر دیں. سپریم کورٹ کے فیصلے کے بغیر آرٹیکل 224 obligate کرتا ہے تمام کنسرن لوگوں کو, جس میں فیڈرل گورنمنٹ ہے, جس میں الیکشن کمیشن ہے, جس میں گورنرز ہیں, جس میں انٹرم سیٹ اپ ہے, جس میں وزارت دفاع ہے, خزانہ ہے, سب لوگ 90 ڈیز میں الیکشن کرائیں. اور اگر جو نہیں کرائے گا یہ آئین کی پامالی کے مترادف ہے, آئین کی ڈیفائنس کے مترادف ہے, آئین کی سسپینشن کے مترادف ہے. اب ہم آگے آتے ہیں, سپریم کورٹ میں میٹر آ گیا.
اب جب سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا، سپریم کورٹ کے آئین کی بالادستی کے لیے فیصلہ دیا، اب سپریم کورٹ کے فیصلے کے ساتھ 2 پروویژنز اور ایڈ ہو گئیں. ایک تو جو پہلے سے بھی موجود تھی آرٹیکل 220 جو یہ کہتی تھی کہ تمام ادارے پابند ہیں الیکشن کمیشن کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے، اور پابند تھے کہ ان کو تمام وہ فیسلٹیز دیں جس کے مطابق وہ فری اینڈ فیئر الیکشن کرا سکیں. لیکن یہاں مسئلہ یہ تھا کہ ہمارے ملک کے تمام مقتدر ادارے اور طبقے، جس میں پارلیمان، جس میں فیڈرل گورنمنٹ، جس میں انٹرم سیٹ اپ، جس میں گورنرز سوائے پریزیڈنٹ آف پاکستان کے، اور ہمارے اور الیکشن کمیشن آف پاکستان، یہ سارے کے سارے آپس میں ملی بھگت کی ہوئی تھی. یہ چاہتے نہیں تھے کہ الیکشن کرانا، اور اس وجہ سے مجبور ہوئے دوسری پارٹیز. میں خود اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے پریزیڈنٹ کی حیثیت سے میں گیا اسلام آباد میں سپریم کورٹ آف پاکستان میں، جو پہلی میری پٹیشن تھی کانسٹیٹیوشن پٹیشن نمبر 1 کہ آپ سپریم کورٹ جو ہے ان کو پابند کرے کہ 90 ڈیز میں الیکشن کرائیں، جس کے اوپر 1 مارچ 2023 کا فیصلہ آیا. اب جو ریسپانسبلز ہیں، ہر وہ شخص جو اس میں اپنا عمل کر سکتا ہے اور اسے نہیں کیا، جس میں انکلوڈنگ الیکشن کمیشن آف پاکستان، سب سے پہلے تو ان کی ڈیفینس انہوں نے کی ہے اور ہر اس موقع پہ کی ہے جو ان کا کنڈکٹ سامنے نظر آ رہا ہے. نمبر 2 گورنر اسٹیٹ بینک کو کہا تھا کہ فوری طور پر پیمنٹ ریلیز کریں. نمبر 3 سیکرٹری خزانہ. نمبر 4 ہر وہ شخص جس میں جو چیف ایگزیکٹو ہے فیڈرل گورنمنٹ کا، سب سے پہلی بڑی ذمہ داری ان کی ہے کہ آئین کی پامالی نہ کریں، آئین کی پاسداری کریں. یہ ایک کانسٹیٹیوشنل ابلیگیشن ہے، یہ ذمہ داری ہے کہ وہ فنڈز بھی دیں، فیسیلیٹیٹ بھی کریں اور الیکشن کمیشن کو الیکشن کے لیے تیاری کرنے کا موقع دیں. اب الیکشن کمیشن بھی اگر مل جائے، آئینی ادارے بھی مل جائیں، اس میں پارلیمان بھی مل جائے، اس میں وہ کہیں جی ہم الیکشن نہیں کرانے، تو مقصد کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ آئین کو آپ نے معطل کر دیا ہے، آئین کو آپ نے ایبروگیٹ کر دیا ہے، جو کہ جس طرح مشرف نے کیا تھا، جس طرح ضیاء الحق نے کیا تھا، جس طرح ایوب خان نے کیا تھا، یا جس طرح ماضی میں یحییٰ خان نے کیا تھا. لیکن چلے وہاں پر تو بات تھی نا کہ ڈکٹیٹرشپ ہے، اپنی مرضی کے آئین کی جو شکیں تھی ان کو بحال رکھا اور باقی سب کو کسی بھی توسط سے ایمرجنسی لگا کے یا کچھ بھی کر کے آپ نے اس کو سائڈ لائن کر دیا. یہاں پر تو وہ ریزننگ ہے ہی نہیں اور نہ ہی ہو سکتی ہے. دیکھیں نا ستی صاحب، میں وہی کہہ رہا ہوں نا، ایک ہے ڈکٹیٹر نے آئین کو بائی ایکٹ، بائی ایکسپریس ورڈ معطل کر دیا، ایک ہے آپ نے بائی ایکٹ آپ نے آئین کو معطل کر دیا. ٹھیک ہے، اس وقت انہوں نے ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے معطل کیا تھا، آج آپ نے اپنے کنڈکٹ اور ایکٹ کے ذریعے آئین کو معطل کر دیا. فرق تو کوئی نہیں رہا. ان کے خلاف آج نہیں، کل نہیں، پرسوں نہیں کمپلینٹ ہو سکتی ہے، آرٹیکل 6 کی پروسیڈنگز ہو سکتی ہیں. اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ کوئی ڈکٹیٹر ہوگا، مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بنے گا تو وہ آئین کی معطلی میں شامل ہوگا، باقی نہیں ہوں گے. جو شخص جس ذریعے سے، جس انداز اور جس طریقے سے آئین کو معطل کرے گا، آئین کو وائلیٹ کرے گا، کانسٹیٹیوشن کو ایبروگیٹ کرے گا، ہر اس شخص کے خلاف پروسیڈنگز ہو سکتی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو توہین عدالت کی کارروائی ہے وہ بہرحال سپریم کورٹ کے پاس اب آپشن ہے، اور میرا خیال ہے اگلے ہفتے اس کی پروسیڈنگ شروع ہو جائے گی. اچھا ولید صاحب، ایک تو کیا یہ واحد آپشن ہوگا توہین عدالت کی کارروائی؟ کیونکہ فیصل کریم گنڈی صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ یہ اگر مگر کی سچویشن ہو سکتا ہے ایسا نہ ہو. ایک تو یہ ہے کہ اس کے علاوہ بھی کیا کوئی آپشن ہے؟ دوسرا یہ کہ یہ جو مذاکرات کا معاملہ ہے، ظاہر ہے کہ ہم یا بہت جگہوں پہ بات ہو رہی ہے کہ یہ ڈیلینگ ٹیکٹکس اختیار کر رہے ہیں، ان کی نیت نہیں ہے. پھر دونوں جانب سے جس طرح کے بیانات آتے ہیں اس سے بھی یہ امپیکٹ آتا ہے، ایک تاثر ملتا ہے بلکہ کہ شاید تیار اس طرح سے نہیں ہے. تو پھر اگر ایک غیر حاصل اور اس طرح کی کوئی کوشش ہے تو اس میں پھر آپ لوگ مذاکرات میں جا کیوں رہے ہیں؟ اگر آپ کو نیت پر شبہ ہے اور آپ کو لگ رہا ہے کہ اس سے کچھ نہیں نکلنا. اچھا، پہلے میں ایک سیاسی بات کر لوں جی اور پھر میں آئینی اور باقی معاملوں پہ بھی آتا ہوں. ٹھیک ہے. ویسے میں ابتدائی طور پہ یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ شعیب شاہین صاحب نے جو تجزیہ کیا یہ بالکل درست ہے اور میں اس سے 100% متفق ہوں. سیاسی طور پہ میں سب سے پہلے یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ 14 مئی جو کہ آج سے ایک ہفتے کے بعد ہے، جی اور پنجاب کے جہاں تک عام انتخاب کا تعلق ہے، پنجاب اسمبلی کا، پی ٹی آئی کی تیاری بالکل پوری ہے. پی ٹی آئی کے تمام امیدوار متعین ہیں، ان کو ٹکٹس ایوارڈ ہوئے ہیں. وہ جب سے وہ ٹکٹس حتمی ہوئے ہیں اور جو اس کا آخری دن تھا اس دن سے ڈور ٹو ڈور کیمپین جاری ہے. عید کے دن بھی ہمارے امیدوار اپنے اپنے حلقوں میں کیمپین کرتے رہے ہیں. اور عمران خان صاحب نے گزشتہ روز اپنی تقریر میں بھی یہ کہا کہ جتنا یہ آگے آنے والا ویک ہے اس میں جلسے اور یہ سب چیزیں ہوں گی. تو اس لیے پی ٹی آئی ہر لحاظ سے اور ہر طریقے سے
पंजाब के नहीं, वो कह रहे हैं कि वो वोटर फहरिस्तों के जो जिस तरीके से सारी चीजें होती हैं, वो लिस्टें जारी होती हैं, फिर उम्मीदवार जाते हैं और फिर जो माहौल बनता है, फैसल करीम साहब कह रहे हैं शायद वो माहौल नहीं बन पा रहा। नहीं, वो बने या ना बने, मैं तो अपनी पार्टी की हद तक जवाब देना चाहता हूँ। हमारी तैयारी कहाँ है, बाकी वो फहरिस्तों की और बैलेट पेपर्स की और वो सारा तो इलेक्शन कमीशन जी वो सारा उनका काम है। अब मैं आता हूँ, आपने जो मखसूस सवाल किया, अब इस तरह है कि ये कहानी शुरू कहाँ से होती है कि 22 मार्च की रात को इलेक्शन कमीशन एक ऐलान कर देती है कि जी इलेक्शन 8 अक्टूबर को होंगे। ओके। ये 2 या 3 रोज बाद उसको चैलेंज कर दिया जाता है वहां से, क्योंकि पीछे के चले वो फैसले तो वो जो हुए सबसे लेटेस्ट जो है वो मामला ये था। आइन में किसी किस्म की कोई गुंजाइश इस चीज की नहीं थी कि वो 8 अक्टूबर की तारीख दे देते और वो खास तौर पे पंजाब और केपी के हवाले से दे देते। तो उसको चैलेंज किया गया और उसमें पंजाब की हद तक जो है वो, क्योंकि वो पहले हुआ, केपी वाला भी जो है वो चैलेंज हुआ है सिलसिला और वो भी अदालतों में जारी है। तो अब इसमें देखें, जब से वो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया, उसको कलअदम करार दे दिया 8 अक्टूबर वाले उस सारे जो हुक्मनामा इलेक्शन कमीशन ने जारी किया था। अच्छा। तो इलेक्शन कमीशन, इस पे आप गौर कीजिए कि इलेक्शन कमीशन ने तो अदालत में, इलेक्शन कमीशन से बड़ी मखसूस चीजें अदालत ने पूछी कि जी आप बताएं, आप ये इलेक्शन का शेड्यूल हम आपको दे रहे हैं, क्योंकि हमने पहले एक दिया था, आपने उस पर अमल नहीं किया, जो उसमें टाइम जाया हुआ हम 14 दिन आगे करके कर रहे हैं, 30 अप्रैल से हम उसको 14 मई कर रहे हैं। आप बताएं आपको क्या दरकार है। इलेक्शन कमीशन ने पहले अपनी जो वो 8 अक्टूबर वाला जो ऐलान करके उन्होंने बहुत अपनी क्रेडिबिलिटी लूज की थी। उसके बाद उन्होंने आके अदालत में कहा कि जी अगर हमको फंड्स मिल जाएं और अगर हमको सिक्योरिटी वाला सिलसिला हो, 2 चीजों पर ही था ना, तो हम करने को तैयार हैं। उन्होंने उससे इनकार नहीं किया। तो फिर अब जो है, ये आपके सवाल का मखसूस जवाब है, अब वो मुतलका इदारे आ जाते हैं जिन्होंने ये 2 चीजें जो हैं वो यकीनी बनानी थी। इसके पास उनके पास चॉइस नहीं है, वो यकीनी बनानी जरूरी है, क्योंकि आइन का उस तकाजा भी ये है, अदालत का हुक्म भी यही है। तो अगर नाफरमानी इस हद तक चली जाए, क्योंकि वो वाज़े तौर पे जा रही है कि वो एक हुक्म दिया हुआ है सुप्रीम कोर्ट ने, उस पे इलेक्शन कमीशन अमल करने को तैयार है। उनका उज़र यही है कि जी ये 2 शोबे जो हैं इनमें हमें मदद नहीं मिल रही। तो उन 2 शोबों के लिए जो जिम्मेदार है, और वो उसमें अव्वलीन जिम्मेदारी वफाकी हुकूमत की आती है, तो मैं समझता हूं प्राइम मिनिस्टर फायरिंग लाइन में होंगे, और दीगर जिन हुकाम की बात की शाहीन साहब ने भी अभी वो उसमें खजाने का एक चीज में उससे हटके, वो तो तस्करा हो गया, सब चीज, तो वो तो तस्करा हो गया। उन सबको शो कॉज नोटिस कंटेम्प्ट के जा सकते हैं, और ये फिर अदालत देखेगी इस बात को कि जी असेंबली का बहाना करके वो अगर निकल सकते हैं इसमें से या नहीं निकल सकते, वो जायज बहाना है नहीं है। लेकिन 1-2 तौहीने अदालत के फैसले तो मुज़ाकरात के हवाले से जरा बता दीजिएगा। जाए मुज़ाकरात के हवाले से जरा बता दीजिए वो चक्कर क्या है। उसमें भी मैं कम से कम मैं एक इब्तदाई इसमें भी एक बात पहले कर दूं। जी। आइन में ये कहीं नहीं है कि इलेक्शन सारी जगह एक वक्त पे होने हैं, ये कहीं आइन का कोई तकाजा नहीं है। अच्छा। दिखा दे कोई भी जो कह रहे हैं कि जी होना चाहिए, लेकिन अगर कोई वजूहात देकर बहुत से हुकूमती इदारे ये कह रहे हैं कि नहीं जी एक ही दिन करें, तो पीटीआई इसके खिलाफ नहीं है। उसने कहा, ये तो 3 मार्च को इमरान खान साहब ने अपनी तकरीर में कहा था कि एक दिन करने हैं तो कर लो इलेक्शंस। वो उनके अपने वो सियासी तकाजा उनकी जगह मौजूद है ना। वो कहते हैं अगर पंजाब केपी में आपकी हुकूमत हो जाएगी तो फिर आगे तो मुश्किल हो जाएगा इलेक्शन जीतना किसी और के लिए। नहीं, ये देखें, ये दुनिया भर में इलेक्शंस होते हैं, मिड टर्म इलेक्शंस का तस्वर यही है कि जो उस वक्त हुक्मरान पार्टी हो, जो एक ऐवान को मेजॉरिटी एंजॉय करती हो, उसका कायद जो है लीडर ऑफ द हाउस, वो जिस वक्त चाहे असेंबली तोड़ सकता है बगैर कोई वजह दिए हुए। ये पार्लिमानी जमहूरियत का एक बड़ा सुतून है। ठीक है। और अगर वो, और ये दुनिया भर में होता है, मिड टर्म इलेक्शन, स्नैप इलेक्शन, इसमें ऐसी कोई अनोखी बात नहीं है। और देखें, ज़िमनी इंतखाब होते हैं तो हुकूमत को बैठी होती है, बल्दियाती इंतखाब नहीं हो रहे, हुकूमत को ना कोई बैठी हुई है। तो किसी हुकूमत का बैठे होने का तो मतलब ये नहीं है भाई, अगर वफाकी नेशनल असेंबली का इलेक्शन होना है तो आप उस सूबाई असेंबलियों के अमले, जो सूबाई हुकूमत के जो नफरी है उससे रुजू ही ना करें। वफाकी इदारे इतने बड़े बड़े हैं, उनका स्टाफ इतना बड़ा है, रेलवेज है, वापडा है, ये इस तरह के इदारे हैं एजुकेशन के भी, जो कि अपने अमले को वो कर सकते हैं। ये करने को देखें, मैं ये शाहीन साहब ने जो बात की, मैं वापस उसी पे आता हूं कि इसमें सबसे जो अफसोसनाक बात यह है कि मिलिट्री डिक्टेटर्स के दौर में तो 90 दिन का मजाक बनाया जाता रहा था।
ایک پولیٹیکل کلاس جو حکمران بیٹھی ہوئی ہے اس کے لیے انکنوینئنٹ ہونا جو ہے یہ اس کے پیچھے ہر کوئی عذر جو ہے وہ ڈالا ٹھیک ہے. فیصل کریم کنڈی صاحب، جو لبے لباب ہے ولید اقبال صاحب کی بات کا وہ یہی ہے کہ سب چیزیں موجود ہیں، ول نہیں ہے، موجودہ حکومت کرانا نہیں چاہ رہی. ایک تو یہ بات آ گئی. دوسرا یہ ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو مذاکرات ہے، ظاہر ہے کہ ویسے ساری باتیں ہو رہی ہیں لیکن مذاکرات کا ایک اور دور بھی ہو رہا ہے، کیونکہ ایک وقت تھا شاہ صاحب نے ہمارے پروگرام میں کہا تھا کہ اب بیٹھنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، لیکن گنجائش پھر نکلی ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ بیچ کا رستہ کوئی نکل آئے گا بات چیت سے؟ دیکھیں، 2-3 چیزیں میں آپ کے اور آپ کے پینل کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. شاہین صاحب بھی ہیں، لیگل ایکسپرٹ ہیں. اب یہ مجھے بتائیں کہ جو پچھلے 4 سال میں جب پنجاب میں بلدیاتی الیکشن، بلدیاتی اداروں کو توڑا گیا، اس کے بعد عدالتوں نے بحال کیا، اس کے بعد پی ٹی آئی کی حکومت نے اس پہ ٹس سے مس نہیں بلکہ ان کو دفتروں میں بیٹھنے کی بھی نہیں دیا، تالے لگوا دیے اور الیکشن بھی نہیں کرائے. تو کیا یہ نہیں ہونا چاہیے تھے کہ ہونا چاہیے؟ پھر جب انہوں نے بہت شور مچایا پی ٹی آئی کے دوستوں نے کہ ہمارے استعفے منظور کرو، احتجاج کیا الیکشن کمیشن کے باہر، ہر جگہ پہ، پارلیمنٹ کے باہر، جب استعفے منظور ہوئے پھر کہہ رہے کیوں منظور ہوئے، ہمیں تو واپس پارلیمنٹ میں جانا ہے، ہمارے استعفے منظور نہیں کیا. جب الیکشن اناؤنس کر دیا اور جب الیکشن کمیشن اناؤنس کیا، سب کچھ ہو گیا، تو سب ہائی کورٹس میں چلے گئے اور ہائی کورٹ میں اسٹے ملے کہ الیکشن نہیں ہونے چاہیے دیتا کہ سپریم کورٹ جو ہے اس پہ ایکشن لیتی کہ یہ الیکشن پہ اسٹے کیوں ہو گیا. یہ تو جو لوگ جن کی نمائندگی اس وقت قومی اسمبلی موجود نہیں ہے، ان کو جو ہے وہ نمائندگی کا جب حق مل رہا ہے لوگوں کو، تو ان کو تو الیکشن ہو جانا چاہیے تھے. اور یہاں اب آ کر جو ہے جو بھی الیکٹ ہو کر آتے وہ یہاں پر حلف لیتے اور اپنا جو ہے جو بھی پروسیس تھا وہ آگے لے کے جاتے، لیکن وہ بھی نہیں ہوا. اس کے بعد دیکھیں، آپ نے بات کی، دیکھیں ہم نے ہمیشہ کہا کہ انشاءاللہ تعالی ہم پی ٹی آئی کو سیاست سکھائیں گے. سیاسی جماعت ہمارے خیال میں نہیں ہے، میں بھی یہ سمجھ کے یہ لوگ ہیں. یہی لوگ کہتے تھے نا، ہمیں برا بلا کہتے کہ یہ چور ہیں اور یہ ڈاکو ہیں اور فلانے ہیں، اور ان کے ساتھ ہاتھ نہیں ملائیں گے، بیٹھے گی بھی نہیں. لیکن جمہوریت ایک بہترین انتقام کی جو بات ہے وہ یہی کہتے ہیں کہ آج ہم نے ان کے لوگوں کو اپنے کراس ٹیبل بٹھایا اور ہمارے ساتھ مذاکرات بھی کر رہے ہیں، گلے بھی مل رہے ہیں اور ہاتھ بھی ملا رہے ہیں. ٹھیک ہے، اب بات یہ ہے کہ اس میں میری ذاتی رائے یہ ہے کہ پی ٹی آئی اس میں سنجیدہ نہیں، لیکن اس پینل میں مجھے کوئی سنجیدہ شخص نظر نہیں آ رہا. بہت سے سنجیدہ لوگ ہیں جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ وے آؤٹ ہے. لیکن دیکھیں، میں اگر بات کر رہا ہوں یا کوئی ولید صاحب بات کر رہے ہیں، کوئی اور بات کر رہے ہیں، تو ہم تو اس میں نہیں ہے نا، کیا نام ہے، کمیٹی میں نہیں ہے، کمیٹی میں نہیں ہے، ہمارے پاس فرسٹ ہینڈ انفارمیشن بھی نہیں ہے. لیکن بات یہ ہے کہ جب ایز اے پارٹی ریپرزینٹیو جس قسم کے سوال آئیں گے میں اسی قسم کا جواب بھی دوں گا. اب یہ تو نہیں ہوگا کہ ایک طرف سے آپ برا بلا کے اور میں ان کی صورت نہیں، آپ اپنا موقف دے سکتے ہیں، بالکل دے سکتے ہیں، اپنا موقف دے سکتے ہیں. لہٰذا اب ان لوگوں کی جو اس کمیٹی میں بیٹھے ہوئے ہیں، میجورٹی میں کہوں گا، ان کی ٹویٹس اور ان کے بیانات دیکھیں تو وہ ایسے لگتا ہے جیسے بندہ کوئی کامیڈی شو دیکھ رہا ہو، تو اس پہ بندہ کو مزہ ہوتا ہے. تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ سنجیدگی اسی نہیں. دوسری بات یہ ہے، ولی صاحب نے بات کی، بالکل اب ملکوں میں ارلی الیکشنز بھی ہوتے ہیں، ملکوں میں بائی الیکشنز بھی ہوتے ہیں، ملکوں میں مڈ ٹرم الیکشن بھی ہوتے ہیں، لیکن ملکوں میں سابق جنرل کے کہنے پہ اسمبلی نہیں توڑی جاتی کہ مجھے سابق جنرل کہیں گے کہ آپ اسمبلی توڑ دیں، پورے ملک میں الیکشن ہو جائیں گے. اپنی عقل بھی استعمال کی جاتی ہے، اپنے دوستوں کی، سنجیدہ دوستوں کی جو ہے وہ ایک کور کمیٹی بنائی جاتی ہے، ایک سی ہوتی ہے جس میں یہ چیزیں رکھی جاتی ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. لیکن جب وہ نہیں کریں گے اور سابقہ کے کہنوں پہ آپ لوگ اسمبلی توڑیں گے، جس کی مثال پرویز الہی کی مختلف سٹیٹمنٹس ہیں جو وہ کہتا تھا. خیبر پختونخوا کا وزیر اللہ بیچارہ تو نوکری پکی کرنے کے چکر میں ہوتا تھا، تو کچھ سمون بکمن ہوتا تھا تو، لیکن پرویز الہی نے تو کہا کچھ مواقع پہ کہ یار چیز میں نے کی. اور پھر جب چیزیں ہوئی پھر منہ صلاحی کی ٹویٹس بھی آئی، سارا کچھ آیا، سارا کچھ. لیکن میرا سوال یہاں پر ایک اور بھی ہے، اور یہ آپ کے توسط سے میں قوم کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ کیوں ایسا مخصوص ٹائم ہوتا ہے جب چائنا کا پریزیڈنٹ پاکستان کا دورہ کرتا ہے تو ڈی چوک پہ لوگ دھرنا دے رہے ہوتے ہیں، جب چائنا کا وزیر خارجہ کافی عرصے بعد آ رہا ہوتا ہے تو یہ یکجہتی منا رہے ہیں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے ساتھ. آپ مجھے بتائیں کہ آج چائنا کا وزیر خارجہ کل یہاں پر اس ملک میں موجود ہے اور بڑے ہمارے اسٹریٹجک مطلب ہے کہ پارٹنر بھی اور بڑے امپورٹنٹ ملک ہے، دوست ملک ہے ہمارا. اس دن کیوں خاص انہوں نے یہ چنا کہ آپ یہاں آج ہم جو ہے سپریم کورٹ جسٹس کے ساتھ یکجہتی کریں گے؟ خدا نخواستہ سپریم کورٹ جسٹس کو کیا ہوا ہے؟ آج انہوں نے اپنے بیان میں کیا دیا تھا، اپنی اسپیچ میں بھی کہا ہے، کیا وہ عدالتوں میں نہیں جا رہے؟ تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ بائی ڈیزائن تھا، بائی انٹینٹ تھا؟ مجھے تو بالکل میری سوچ میں تو میں بالکل میرے ذہن میں تو سوال اٹھتے ہیں. جب چائنا کا پریزیڈنٹ آتا ہے تو یہ ڈرامہ ہوتا ہے، اور پھر چائنا کا فورن منسٹر آتا ہے تو یہ ڈرامہ ہوتا ہے، تو کیا ہو سکتا ہے؟ مطلب میں غلط بھی ہو سکتا ہوں اور میں ٹھیک بھی ہو سکتا ہوں. لیکن پرابلم یہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب کو مجھے بتائیں، ہمارے بھائی بیٹھے ہوئے جو ہے اپنے بڑے امپورٹنٹ وکیل بھی ہیں، اور مطلب ہے کہ اب کیا چیف جسٹس خدا نخواستہ کو کچھ ہوا ہے، یا وہ آزاد نہیں ہے، یا وہ عدالتوں میں نہیں آ رہے ہیں، یا حکومت ان کے ساتھ کوئی زیادتی کی؟ یہ چیزیں تو نہیں ہیں.
لیکن کیا مطلب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ نے یکجہتی کر لیا تو آپ کے اپوننٹ جو ہیں پی ٹی آئی کا اپوننٹ آج کیا کریں گے؟ یہ ہم یکجہتی نہیں کرنا چاہتے ان کے خلاف خدا خاصم کے خلاف کھڑے ہو جائیں، ایسی بات نہیں ہے. لیکن اسپیسیفک ڈیٹ پہ اور اسپیسیفک اس پہ پھر تو سوال تو اٹھتے ہیں. چلیں ٹھیک ہے، ایک بریک لیتے ہیں جی، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. ویلکم بیک جی. کراچی سمیت سندھ بھر میں جو بلدیاتی الیکشنز کا آخری مرحلہ جہاں پر نہیں ہوئے تھے وہ ہو رہے ہیں اور ابھی تک ظاہر ہو چکے ہیں، اور اب نتائج کیا ہیں، کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں؟ حافظ نعیم الرحمان صاحب سے کل بھی ہماری بات ہوئی تھی، کافی پر امید تھے، پرعزم تھے. آج ہمیں پھر سے وہ جوائن کریں، ان کی بڑی مہربانی ہے. جان لیتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے. حافظ صاحب بتائیے گا کیا کہتے ہیں نمبرز؟ سر دیکھیں، بات یہ ہے میرے بھائی کہ اس سب جبر کے باوجود آج پورا دن ہوتا رہا. پہلے پولنگ ایجنٹس کو کچھ جگہوں پر روکا گیا، پھر وہاں پر جو بیلٹ پیپر جو ہے وہ شامل کی جاتے ہیں وہ کیا گیا، پھر جگہ جگہ پولیس کے ذریعے سے اور اپنے جو پورے لوگ لائے ہوئے تھے پتہ نہیں کہاں سے، ان کے ذریعے سے لوگوں کو مارا پیٹا گیا. اللہ والا ٹاؤن میں یہ ہوا، جو وہاں پر مخدوم بلاول کا جو کیمپ تھا کورنگی 2 کا، وہاں یہ ہوا. نارتھ کراچی میں تو صبح سے ہوا، ابھی تک لوگ پٹ رہے تھے. اورنگی ٹاؤن میں فائرنگیں ہوئی ہیں، باقاعدہ لوگوں کو مارا گیا ہے، زخمی ہیں لوگ جناح اسپتال میں، انڈس اسپتال میں جا رہا ہوں ابھی وہاں پر. اس سب کے باوجود بھی ہم 8 یوسیوں میں آ گئے الحمدللہ، اور اس میں سے 4 بالکل کلیئر ہو کر سامنے آ گئی ہیں، 5ویں بھی آ جائے گی، اور انشاءاللہ تعالی ہم ایک ایک کو اپنا ریکور کریں گے. لیکن یہ جو کچھ کیا ہے یہ فاشزم ہے، یہ دہشت گردی ہے، یہ فسطائیت ہے، یہ کوئی جمہوریت نہیں ہے. اور یہ پیپلز پارٹی کو مطلب یہ فیس کرنا پڑے گا کہ یہ جو فسطائیت ہے ان کی اور یہ فاشزم ہے. وہ بھائی الیکشن کراؤ، یہ مار پیٹ کر کے، قبضہ کر کے، نتیجہ بدل کے، پہلے تم نے پوری مشینری استعمال کی، پہلے تم نے اپنی مرضی سے وہاں پر جہاں 15 سال سے کام نہیں کروایا وہاں کام کرنے لگے، لوگوں کو خریدنے لگے، پھر سب کچھ ہونے کے باوجود بھی آپ وہاں پر قبضے کرتے ہو. اچھا ایک تو چیز یہ بتائیے کہ جو آپ پچھلی دفعہ جو کچھ ہوا آپ اینٹیسپیٹ کر رہے تھے کہ یہ سب ہوگا، اور آپ نے کہا تھا کہ ہماری تیاری پوری، ہم ڈٹ کے مقابلہ کریں گے. ایک تو یہ، دوسرا آپ کا مطالبہ تھا رینجرز کی تعیناتی سے متعلق، اس کا کیا ہوا؟ دیکھیں دونوں باتیں ہیں. تیاری ہم نے کی ہوئی نا بھائی، ہم تیاری کو گولیاں تھوڑی چلانی تھی ہمیں. ہم ڈٹ گئے تو یہ بچ گئی ہیں نا یوسیاں. اگر ہم نہیں ڈٹے ہوتے تو یہ بھی کھا جاتے. اور دوسری بات یہ ہے ہمارے 79 کارکنان پٹتے رہے ہیں، میدان نہیں چھوڑا ہے الحمدللہ، سلام پیش کرتا ہوں میں ان کو. اور یہ ہم ان کا راستہ نہیں چھوڑیں گے. یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کھا جائیں گے کراچی کو، یہ نہیں کھا سکتے. میں بتا رہا ہوں آپ کو، ہم انشاءاللہ تعالی کراچی کا ایک ایک حق لیں گے ان سے، اور ایک ایک یوسی اپنی ریکور کروائیں گے. دوسری بات یہ کہ رینجر کے حوالے سے میری رائے یہ تھی کہ ان کو اسٹیٹک پوزیشن پہ ہونا چاہیے، اور میری رائے صحیح ثابت ہوئی ہے. لیکن مجھے افسوس ہے کہ جو انہوں نے یہ بات طے کی تھی کہ یہ موبلٹی میں موجود رہیں گے، ہمیں بہت ساری جگہوں پہ یہ شکایت ہے کہ جہاں رینجرز کی ضرورت تھی وہاں رینجرز نہیں پہنچی. تو بھائی جب گولیاں تک چلانے کے باوجود رینجرز نہ پہنچے تو پھر اس کے بعد وہ کون سی چیز ہوتی ہے جس میں رینجرز جو ہے وہ آئے گی اور لوگوں کو امن فراہم کرے گی؟ بہرحال میرا یہ سوال ہے، میرا یہ شکوہ ہے جو سب سے بنتا ہے، اور اس کے اوپر ضرور ان لوگوں کو سوچنا چاہیے. اچھا، اور الیکشن کمیشن کے کردار اور خاص طور پر اب ذرا کلیئرٹی اگر آ گئی آپ کے ذہن میں، 4 یوسیز کا آپ نے بتا دیا، 5ویں بھی آ جائے گی آپ نے کہا. میئر کراچی کے حوالے سے کوئی اب کلیئرٹی آ گئی ہے؟ بن رہے ہیں آپ میئر کراچی؟ سر دیکھیں ابھی تو کلیئرٹی میری یہ ہے کہ میں جہاں پر 8 جگہ پر آگے ہوں وہ مجھے مل جائے. پہلی کلیئرٹی تو یہ ٹھیک ہے نا. ہماری جو یوسیز ہیں جو ہم جیتے ہیں بھائی الحمدللہ، ہم نے سب کچھ کے باوجود بھی ہم آگے ہیں. اور جس کو جبر کے ذریعے سے 2-4 جگہ پر بالکل ہی ایسا نتیجہ بدلا ہے کہ انشاءاللہ پھنسیں گے یہ. چلیں ٹھیک. الیکشن کمیشن دیکھیں ہم سے رابطے میں تو رہا، الیکشن کمیشن نے بعض جگہ ہمیں سپورٹ بھی کیا، ہمیں کیا بات صحیح بھی کیا، لیکن ایسی جگہ پہ چلے گئے کہ جہاں وہ بے بس محسوس کرتا ہے اپنے آپ، یا یہ کہ ہم پھر شکایت کرتے ہیں کہ بھائی آپ ان کے ساتھ ملے ہوئے. تو بھائی ہم ابھی بھی کوشش کر رہے ہیں اس بات کی کہ الیکشن کمیشن کی ساکھ بحال ہو، وہ کوئی رول پلے کرے. ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اور واقعی بیلٹ سے مقابلہ ہونا چاہیے، بلٹ سے یا تشدد سے نہیں، جبر سے نہیں. آئی ایم شیور کہ کلیئرٹی اس حوالے سے آ جائے گی. پروگرام سے فی الحال اتنا ہی. اشفاق اسحاق ستی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.